حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل عبادت، آزمائشوں اور بے اولادی کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جاری رکھی۔ وقت گزرتا رہا مگر اولاد نہ ہوئی، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت، ہجرت اور دعوت توحید میں مصروف رہے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور خوشی مزید بڑھ گئی۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ اس وقت مکہ کی وادی سنسان، بے آب اور بے آباد تھی، جہاں نہ درخت تھے نہ آبادی۔ حضرت ہاجرہ نے وجہ پوچھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے، جبکہ حضرت ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ مکہ میں صبر کرتی رہیں۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے چین ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں مگر پانی نہ ملا۔ 7 چکروں کے بعد حضرت ہاجرہ واپس آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پانی جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ زمزم کی خبر پھیلنے کے بعد مختلف قبائل مکہ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ آتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عبادت کی تلقین کرتے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب کے بارے میں بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ اگلی صبح دونوں مکہ کے قریب قربانی کے مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں مار کر دور کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکمل سکون اور اطاعت کے ساتھ اپنے والد کے ہمراہ چلتے رہے۔ قربانی کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر کپڑا باندھ کر چھری چلا دی مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا۔ کپڑا ہٹانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہیں اور قریب دمبا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے کے بعد قربانی کی سنت نسلوں تک جاری رہی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی۔ اس واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی جوش و خروش سے کرتے ہیں۔